اپنے انتہائی محترم مولانا مختار حسین غفاری صاحب آپ کراچی سے ملتمس ہوں کہ وہ زیر منبر ہوں اور مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں. ان کی آمد کیجیے بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین. والصلاة والسلام الطیبۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضيء الكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه. وقال كنت نبيا آدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتياره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصاف وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى ایشانی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. صلوات عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالی میں ہوگا کردار بشر اور قرآن. یقیناً ہم اپنے کردار کو اگر قرآن کے مطابق بنائیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب بھی موت واقع ہو جائے. اگر ہمارا کردار قرآن کے مطابق ہو تو پھر کوئی فرق نہیں جب بھی موت آ جائے. اور اسی لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں فلا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتقالا علی حب آل محمد. 8ویں امام فرما رہے ہیں فلا تدعوا العمل الصالح، عمل صالح کو کبھی نہ چھوڑنا. والاجتہاد فی العبادہ، عبادت میں تمہیں زحمت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن میں رضا تمہیں کہہ رہا ہوں اس تکلیف کو نہ دیکھنا، یہ وقتی ہے. اس تکلیف کو نہ دیکھنا،
یہ زحمت وقتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے سکون کو سامنے رکھو، ہمیشہ کے سکون کو سامنے رکھو۔ مولا ہمیں تو صرف آپ کی محبت کا بھروسہ ہے۔ فرمایا میرا دوسرا جملہ نہیں سنا؟ اتقالاً علی حب آل محمد، فرمایا ہماری محبت کا بھروسہ کرتے ہوئے کبھی عمل صالح کو نہ چھوڑنا، عبادت میں کوشش کرنے کو نہ چھوڑنا۔ تو گویا جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ پہلے ہمیں بتا رہے ہیں صرف ہماری محبت پہ بھروسہ کر کے نہ کبھی نماز چھوڑنا، نہ کبھی روزہ چھوڑنا، نہ کبھی حج چھوڑنا، نہ کبھی خمس چھوڑنا۔ تو وہ پہلے بتا رہے ہیں تمہارا کردار ایسا ہو، صرف ہماری محبت پہ بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ کیا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے، تمہارا کردار گواہی دے۔ جیسے چند دنوں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب چھٹے امام کی خدمت میں وہ شخص آیا تھا کہ میں چاہتا ہوں مذہب حقہ کی ترویج ہو، مذہب حقہ کا پیغام دوسروں تک پہنچے، تو امام نے یہی فرمایا تھا نا، کونوا دعاۃ للناس بالخیر بغیر السناتکم، جاؤ مذہب حقہ پہنچاؤ لیکن بغیر السناتکم، زبان کو بند رکھنا، زبان کو بند رکھنا۔ راوی کہنے لگا مولا زبان نہیں کھولوں گا تو مذہب حقہ پہنچاؤں گا کیسے؟ امام نے فرمایا نہیں، تیرے بولنے کی ضرورت نہیں، زبان تیری بند رہے تو تیرا کردار ایسا ہو، تیری گفتار ایسی ہو، تیری روش و رفتار ایسی ہو، تمہیں بتانا نہ پڑے میں آل محمد کا ماننے والا ہوں، نہیں، دنیا تیرے کردار کو دیکھتی جائے، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے جائے۔ تو یہ کردار ہے۔ اگر آج ابو ذر غفاری کی تعریف ہو رہی ہے، کردار تھا، عمار یاسر کا تذکرہ ہے، کردار تھا، توجہ فرمائی نا، اگر سلیمان کا تذکرہ ہے، کردار تھا۔ عزیزان گرامی، اور دنیا کو ہم نے یہی بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، اگر کوئی اپنے آپ کو آل محمد کا شیعہ کہہ کے کردار پیش کرے، اس کے کردار سے یہ نتیجہ نہ نکالنا یہی علی کا مذہب ہے، یہ نتیجہ نہ نکالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے پیغام دیا ہے، ان دین اللہ لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق۔ امام نے فرمایا اللہ کا دین لوگوں کے کردار سے نہیں پہچانا جائے گا، آیت حق سے پہچانا جائے گا۔ اللہ کا دین لوگوں کے کردار کا نام نہیں، بل بآیت الحق۔ امام فرماتے اللہ کے دین کو پہچاننا ہے تو قرآن کھول، قرآن بتائے گا حسین کا مذہب کیا ہے، قرآن بتائے گا حسینی کہتے کسے ہیں، قرآن بتائے گا حیدری کسے کہتے ہیں۔ مولا فرماتے قرآن کھول، قرآن تجھے بتائے گا مذہب حقہ کس چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے امام نے فرمایا لا یعرف بالرجال، لوگوں کے کردار سے میں حسین کا مذہب نہیں پہچانا جائے گا، مذہب حق کا پہچانا جائے گا بآیت الحق، آیا حق کے ذریعے۔ فرماتے ہیں فارف الحق لتعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچان پھر تجھے حق والے سمجھ میں آئیں گے، پہلے حق کو پہچان پھر تجھے حق والے سمجھ میں آئیں گے۔ یہی وجہ عزیزان گرامی، کل میں گیا تھا کلر کہار میں، وہاں کہیں مجلس پڑھنی تھی، اور وہاں میں نے یہی پیغام دیا، میں نے کہا یاد رکھو مذہب شیعہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ، محمدیہ، مہدیہ، جعفریہ کا تعلق یا قرآن سے ہے یا آل محمد کے فرمان سے ہے۔ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو قرآن نے اجازت دی ہے، اگر ہم ذریعوں پہ جا کے ائمہ کی ذریعوں پہ انہیں وسیلہ بنا کے کچھ مانگتے ہیں تو قرآن نے اجازت دی ہے۔ ہمارے کردار اگر شیعہ ہے تو قرآن کے مطابق ہوگا،
جس کے کردار کو قرآن ٹھکرا دے وہ اپنے آپ کو جتنا بڑا شیعہ کہے، لیکن حسین کہتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جس کا کردار ہمارے فرمان اور قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ، آیت کا نشان 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل ذلک من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں موت دے گا، اللہ وہ ہے جو تمہیں زندہ کرے گا۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں زندگی دے گا۔ تو یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، توجہ، رزق دینا اللہ کا کام ہے، موت دینا اللہ کا کام ہے، زندگی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو پھر ہم نے یا علی مدد کیوں کہا؟ یا علی مدد کیوں کہا؟ جب رزق اللہ دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اولاد اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، بارش اللہ دیتا ہے، میری کیا جرات ہے میں جواب دوں؟ امام سے یہی سوال ہوا، میرے بعد میں امام سے سوال ہوا، کیا کہا گیا؟ مولا خط لکھا گیا، جواب دو۔ شیعہ کچھ یہ کہتے ہیں رزق آپ دیتے ہیں، اولاد آپ دیتے ہیں، زندگی آپ دیتے ہیں، موت آپ دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں اللہ دیتا ہے۔ مولا آپ جو موجود ہیں آپ بتائیں اصل نتیجہ کیا ہے؟ امام نے جواب لکھا، امام فرماتے ان اللہ لیس بجسم ولا حال بجسم، اللہ وہ ہے جس کا جسم نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو جسموں میں حلول نہیں کرتا۔ ان اللہ خلق الاجسام وقسم الارزاق، اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو اولاد دیتا ہے۔ اما الائمہ، جہاں تک ہم ائمہ کا تعلق ہے، یسألونہ فیرزق، یسألونہ فیخلق، یسألونہ فیمطر، کہ ہم ائمہ وہ ہیں اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ بارش دیتا ہے، اور ہم ائمہ وہ ہیں سوال ہم کرتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، سفارش ہم کرتے ہیں، بیٹے اللہ دیتا ہے۔ توجہ کی نا، امام کا جواب آ گیا نا، کہ امام نے فرمایا رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، بارش اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، لیکن ایسے نہیں دیتا۔ اما الائمہ یسألون فیرزق، سفارش یہ کرتے ہیں دیتا وہ ہے، سوال یہ کرتے ہیں دیتا وہ ہے۔ کیوں؟ اعظاما لشانہم، امام کا جملہ ہے، امام فرماتے ہم 14 کی شان یہ ہے ہماری دعا کو اللہ رد کرتا نہیں، ہماری دعا کو اللہ رد کرتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے، اسی لیے ہم نے یا علی مدد کہا۔ علی کہہ دے اللہ بیٹے دے دیتا ہے، علی کہہ دے اللہ غریب کو امیر بنا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے مانگے اس طرح جس طرح سجاد نے بتایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کل شب جمعہ ہے، کل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ انہوں نے مانگنے کا طریقہ کیا بتایا، کل بتاؤں گا کہ انہوں نے مانگنے کا طریقہ کیا بتایا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ اس مذہب تشیع کی بقا صرف 2 چیزوں میں ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب، انہی 2 چیزوں میں اس مذہب تشیع کی بقا ہے، اور انہی 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے دشمن نے بڑی کوشش کی۔ اور یہ یاد رہے جیسے میں نے رات کہا تھا کہ انہی 2 چیزوں پر عمل پیرا ہے وہ جنہوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ کوئی ایسا نہیں جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہو اور اس کو علی سے محبت نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہو اور رسول کے نواسے کی عزاداری نہ منائے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ تو بس جس نے رسول کا کلمہ پڑھا اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہے، اس کے دل میں حسین کی عزاداری بھی ہے۔ ان 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے
دشمن نے بڑی کوشش کی کہ علی ولی اللہ بھی مٹ جائے، عزاداری امام حسین بھی مٹ جائے۔ عزیزان گرامی یاد رکھے کہ مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے مٹ گئے۔ ہم شاید دنیا سمجھتی ہے یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو حسین کی عزاداری ختم ہو جائے گی، نہیں، یہ بھول ہے دشمن کو۔ کیوں؟ اس لیے ہم نہیں تھے، عزاداری تھی، ہم نہیں تھے، عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے، عزاداری ہوگی۔ مٹتی وہ چیز ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، بس مٹتی وہ چیز ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ عزاداری کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، عزاداری مٹ نہیں سکتی، اور علی ولی اللہ یہ بھی نہیں مٹ سکتا۔ کیوں؟ وجہ اس لیے عزیزان گرامی علی ولی اللہ ہم نے ایسے کسی کہنے والے سے نہیں سن لیا، بلکہ ہم نے قرآن کو پڑھا، اور قرآن نے پکار کے کہا۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ، آیت کا نشان 25، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ حق ہے۔ سورہ نساء میں کہا، قرآن مجید کا 4واں سورہ، آیت کا نشان 170، قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ، رسول حق ہے۔ سورہ نور میں کہا اللہ حق، سورہ نساء میں کہا رسول حق، اور سورہ محمد میں کہا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، 47واں سورہ اور آیت کا نشان 2، کہا جو محمد پہ نازل ہوا وہ بھی حق ہے۔ تو اللہ حق، رسول حق، قرآن حق۔ اب سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، آیت کا نشان 33، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کا دین حق ہے، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق۔ یہ دنیا کہاں علی کا ذکر مٹا سکتی ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے۔ حق کہاں ہے؟ الحق وعلی وعلی الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو قرآن نے کہا اللہ حق، رسول حق، دین حق ہیں، خود قرآن حق، اور حق کہاں ہے؟ علی کے ساتھ۔ پتہ چلا اللہ علی کے ساتھ ہے، رسول علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دین علی کے پاس ہے، دین علی کے پاس ہے۔ تو یہی وجہ عزیزان گرامی، اگر توحید سمجھنی ہے علی کی چوکٹ پہ آؤ، علی کی چوکٹ پہ آؤ، علی بتائیں گے توحید کیا ہے۔ الازہر یونیورسٹی کے علماء نے جب میرے مولا کا نہج البلاغہ پڑھا، سارے علماء پکار اٹھے لولا خطبات علی ابن ابی طالب لما عرفت توحید۔ اگر علی ابن ابی طالب کے یہ مثالی خطبات نہ ہوتے، قیامت تک کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ توحید کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ توحید ہے کیا۔ اور یہ علی تو ہے کہ جو 5 واجب نمازیں الگ پڑھتے ہیں، کتنی؟ یہ دن کی جو 5 واجب نمازیں ہیں جی 17 رکعتیں، اور ان 17 رکعتوں کے سجدے کتنے بنتے ہیں؟ 34، ٹھیک، اور ادھر 1000 رکعت، اور پھر ٹوٹل یہ نوافل بھی علی نہیں چھوڑتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ 51 رکعتیں شب و روز کی علی الگ پڑھ رہے ہیں، 51 رکعتوں کے سجدے بنتے ہیں 102، اور 1000 رکعت علی الگ پڑھ رہا ہے، تو اس کے بن گئے 2000 سجدے ہیں۔ تو 2102 سجدے کر کے علی جن ولی اللہ، علی اپنی پیشانی، اپنی جبین ناز خالق مالک رازق کی چوکٹ پہ جھکا کے نہ تکبر کرتا ہے، نہ ناز کرتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ فخر کرتا ہے، بلکہ کہتا کیا ہے؟ الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت، میرے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ بھی علی نے ادا کیا ہی نہیں کیا۔
جو تیری عبادت کا حق تھا مالک، وہ ابھی علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ وہ علی ہے، علی اقتدار نہیں چاہتے، دنیا غلط سمجھتی ہے، علی کو اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پڑھو، سورہ الحدید 57 نمبر سورہ، آیت کا نشان 25، اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو بھیجا، انہیں کتابیں دی، دلائل دیے، براہین دیے، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرہ انسانی میں عدل قائم ہو جائے۔ علی اقتدار نہیں، علی عدل چاہتے ہیں، انبیاء بھی عدل چاہتے ہیں، علی بھی عدل چاہتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ نے ہادی بھیجے، ہر دور میں ہادی آئے، ہر زمانے میں آئے، اور انہیں اللہ نے صحائف دیے، براہین دیے، اور ہر دور میں نام مختلف رہے۔ کبھی وہ صحف ابراہیم کہلائے، کبھی اسفار ایوب کہلائے، کبھی زبور داؤد کہلائے، کبھی تورات موسیٰ کہلائے، کبھی انجیل عیسیٰ کہلائے، کبھی قرآن مصطفیٰ کہلائے۔ ہر دور میں اللہ نے ہادی بھیجا، ساتھ اللہ نے ایک کتاب بھیجی۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ معاشرہ انسانی میں عدل قائم ہو جائے۔ بس یہی چیز ہے، اگر عدل قائم کیا تو سمجھ لو تیرا کردار وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو عزیزان گرامی، اور کتابوں میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنی کتابیں تھیں وہ اپنے دور کے لیے تھی، اپنے پیریڈ کے لیے تھی۔ قرآن وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہادی ہے۔ اور کتابوں میں چیلنج نہیں تھا، قرآن میں چیلنج ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا، اے عرب تمہیں فصاحت پہ ناز ہے، تمہیں بلاغت پہ ناز ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تمہیں فصاحت پہ ناز ہے، کہا ایک جیسا سورہ بنا کے لاؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹا سا سورہ بنا کے لاؤ۔ اب قرآن انتظار کرتا رہا، جب کوئی جواب نہیں آیا، اب قرآن نے دیکھا یہ فصاحت و بلاغت عرب شکست خوردہ سر جھکائے کھڑی ہے۔ اب قرآن نے اپنی فتح مندی، ارجمندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اے عرب تم کیا چیز ہو، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کائنات کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں اس لاجواب کتاب کا کوئی جواب نہیں۔ اس لاجواب کتاب کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن یہی ہے عالم اسلام میں، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے۔ جس نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ اس قرآن میں شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے الحمد لے کر ونڈاستا، یہی کامل اکمل ہے، اس جیسا کوئی قرآن نہیں ہے، اور اسی قرآن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان گرامی، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، عمل کرانے آیا ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ، آیت کا نشان 82، اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اللہ فرما رہے اگر قرآن میری طرف سے نہ ہوتا تو تمہیں اس میں اختلاف نظر آتا، چونکہ میں نے بھیجا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ توجہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نے بھیجا ہے اس لیے اختلاف نہیں ہے۔ تو قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک معلم قرآن کی ضرورت ہے، معلم قرآن کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وجہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں القرآن علی 4 اشیاء، علی العبارہ والاشارہ واللطائف
والحقائق، قرآن 4 تہوں پہ مشتمل ہے۔ قرآن میں عبارت ہے، قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں لطائف ہیں، قرآن میں حقائق ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں فالعبارۃ للعوام والاشارۃ للخواص واللطائف للاولیاء والخواص للانبیاء۔ کہا سنو، قرآن کو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا، عوام صرف قرآن کی عبارت سمجھ سکتی ہے، اور قرآن کے اشارے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کے اشارے خاص سمجھتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، قرآن صامت ہے۔ صامت کسے کہتے ہیں؟ جو خاموش ہو، کچھ نہ بول سکے۔ توجہ کی نا، جو صرف اشارے کرے۔ قرآن اشارے کرتا ہے، اور میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ کہاں قرآن نے اشارے کیے اور لوگوں نے غلط مطلب سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اشارے کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی گنگا آ جائے اشارے کرے تو ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب لے گا، جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکے گا، ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب لے گا۔ حقیقت میں جو گنگا کہنا چاہتا ہے وہ ماں سمجھتی ہے اس کے اشارے۔ جس گود میں گنگا پلا اور بڑھا ہے تو قرآن کے اشارے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے اس دروازے پہ جا جس گھر میں قرآن اترا ہے، اس دروازے میں جا، پھر قرآن تیری سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ ہے جس میں آیات محکمات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، آیات مکی بھی ہیں، آیات مدنی بھی ہیں، آیات لیلی بھی ہیں، آیات نہاری بھی ہیں، الفاظ ماضی ہیں، معنی مستقبل ہیں، الفاظ مستقبل ہیں، معنی ماضی ہیں۔ کوئی آیت غار میں آئی، کوئی مکے میں آئی، کوئی مدینے میں آئی، تو اب یہ آیاتیں جو محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، ایسے تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر تمہیں سمجھنا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں، آیہ عدل امام عادل سے پوچھ، آیہ مبین امام مبین سے پوچھ، آیہ حبل حبل اللہ سے پوچھ، آیہ امر اول الامر سے پوچھ۔ قرآن امر ہے تو پھر اول الامر سے پوچھ، قرآن نور ہے تو پھر صاحب نور سے پوچھ، قرآن شفا ہے تو مالک خاک شفا سے پوچھ۔ قرآن ایسے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شریعت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو قرآن اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر قرآن سمجھنا ہے، صلوات پڑھے محمد وعلی قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھ، قرآن نور ہے تو نور مبین سے پوچھ، قرآن حبل ہے تو پھر حبل اللہ سے پوچھ، قرآن شفا ہے تو مالک خاک شفا سے پوچھ، قرآن مشکل ہے تو پھر مشکل کشا سے پوچھ، پھر تیری سمجھ میں آئے گا۔ قرآن اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ یہی وجہ عزیزان گرامی کہ روایات میں ملتا ہے رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ وجہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو قرآن کہنا چاہتا تھا وہ نہیں سمجھا۔ قرآن نے جو حکم دیا اس کو پس پوش ڈال دیا، خالی پڑھتا رہا۔ تو یاد رکھیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن حلق سے نیچے جھانک کے دیکھتا ہے کہ علی ہے یا نہیں، جھانک کے دیکھتا ہے علی ہے یا نہیں۔ اگر علی ہے تو نیچے اترتا ہے،
اگر علی نہیں تو پھر قرآن نیچے نہیں اترتا، تو جو نیچے اترے گا نہیں وہ ہدایت کیا کرے گا؟ وہ ہدایت کیا کرے گا؟ تو قرآن تو نیچے کیوں نہیں اتر رہا؟ قرآن پکار کے یہی کہتا ہے کہ چونکہ علی کا اور میرا مزاج ایک ہے۔ قرآن پکار کے کہتے علی کا اور میرا مزاج ایک ہے۔ کہا کیسے؟ قرآن کہنے لگا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے، علی کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، میں بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا، میں بھی بے عیب ہوں، علی بھی بے عیب ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی معصوم، علی بھی معصوم، میں بھی بے عیب، علی بھی بے عیب، جس آغوش میں میں آیا ہوں اسی میں تو علی آیا ہے، اسی میں علی آیا ہے۔ قرآن نے رسول کی زبان چومی ہے، علی نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ قرآن قلب رسول میں آیا، علی آغوش رسول میں آیا، لیکن ایک فرق اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا قرآن قرآن کرتے رہو عبادت نہیں ہے، لیکن علی علی کرتے رہو تو عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے کہ دنیا نے آج یہی چیلنج کر دیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو چیز ہم بناتے ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے سے تھی، اگر پہلے سے تھی تو پھر ایجاد کیوں نہ کر لی؟ تو اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، نہ اذہان کا قصور ہے نہ مسلمانوں کا قصور ہے۔ اصل میں دور گزرے بادشاہوں کے، انہوں نے کہا قرآن جھوم جھوم کر پڑھتے رہو، تعویل نہ پوچھو، تفسیر نہ پوچھو، یعنی ذہنوں کو پرے پرواز نہیں ملتے تھے، دماغوں کو روشنی نہیں ملتی تھی۔ اس طرح دماغوں پر تسلط جما دیا تھا کہ مسلمان قرآن کو سامنے رکھ کے رہنما بنا کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ورنہ مسلمان اسی قرآن سے ہی فائدہ اٹھا لیتے۔ عزیزان گرامی، ورنہ ہم سائنس کو کہہ سکتے ہیں آج اگر تو نے ہوائی جہاز بنایا ہے تو کہاں سے بنایا ہے؟ آپ دوزیں بنائی ہے تو کہاں سے بنائی ہے؟ اگر آپ بیدار ہیں میں چند آیاتیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سورہ سبا 34واں سورہ 12 نمبر آیت۔ اس آیت سے انہوں نے کیا کیا؟ ہوائی جہاز بنائے۔ سلیمان کی بساط کو دیکھا تو ہوائی جہاز بنائے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اس کو دیکھا۔ سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت دیکھی، اس سے انہوں نے کیا کیا؟ بحری جہاز بنائے۔ اور پھر اس کے بعد فَالْتَقَمَ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس آیت کو سامنے رکھا تو آپ دوزے بنائی ہے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ حج کی 27 نمبر آیت کو سامنے رکھا، اسے ریڈیو بنانا شروع کر دیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو 44 نمبر آیت کو سامنے رکھا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس سے ٹیپ ریکارڈ بنا ہے۔ اب آگے کیا بتاؤں عزیزان گرامی؟ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ، سورہ ملک 67 نمبر آیت، 67 نمبر سورہ 5 نمبر آیت۔ اس آیت کو سامنے رکھا تو میزائل بنایا۔ وَتَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اس سورہ فیل 105 نمبر اور 4 نمبر آیت، اس کو سامنے رکھا۔ وَتَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اس کو رکھا تو ایٹم بم بنا ہے۔ تو تم نے کون سا کمال کیا ہے؟ سارا تو قرآن سے لیا ہے۔ مست کلندر مست کلندر، کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، ارے فاتح خیبر، ابو ذر کا مولا، کمبر کا مولا، سب مل کر بولو نعرہ اللہ نے فرمایا اشارے ہم کرتے ہیں، سمجھنا تمہارا کام ہے۔ یہ جو معجزے رکھے ہیں اللہ نے، یہ انانیت نبوت کی دلیل نہیں، یہ نوع بشر کی تعلیم کے لیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب صاحب علم ہیں،
कहूटा में, ये मुझे आने से पहले ही पता था कि यहाँ मार्फत वाले लोग रहते हैं, अहले इल्म लोग रहते हैं, और मुझे भी एहसास हो रहा है कि यकीनन आप लोग बड़ी तवज्जो से समाअत फरमा रहे हैं, लेकिन कम अज कम इतना तो पता चल गया कि अली वाले जहल नहीं हुआ करते। अली वालों का ताल्लुक ही इल्म से है। तो अजीजान गिरामी, अब हम आज भी सेंस को चैलेंज कर सकते हैं, आज भी हम सियासतदानों को कह सकते हैं कि तुम क्या चीज हो, तुमने कौन सा तीर मारा है, कौन सा कमाल किया है, रखा तो हमारे कुरान को सामने है ना, इसी से ही तुमने लिया है। लेकिन आज भी 1400 साल तक, इस 1400 साल के बाद भी जहां तक अंबिया ने कदम रखे हैं वहां तक साइंसदान नहीं पहुंच सके। आज हम उनको चैलेंज करके कह सकते हैं, ठीक है साइंसदान तुमने बड़ा कमाल किया है, ठीक है तुम क्या है हवाई जहाज तो बना सकते हो, लेकिन सुलेमान की तरह हवा को बसात नहीं बना सकते। ठीक है तुम बहरी जहाज बना सकते हो, मानते हैं, लेकिन नूह की तरह ना डूबने वाला सफीना निजात नहीं बना सकते। मान लिया ठीक है कि तुम फायर प्रूफ अशिया तो बना सकते हो, लेकिन इब्राहिम की तरह आग को गुलजार नहीं बना सकते। आज हम कह सकते हैं इन सियासतदानों को, ठीक है तुम्हारी कीमती दवाओं में शफा है, मानते हैं तुम इंजेक्शन के जरिए चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हे के लिए जाते हुए काफिले हयात को रोक सकते हो, लेकिन ईसा की तरह सदियों के मुर्दे जिंदा नहीं कर सकते। मान लिया तुम्हारी कीमती दवाओं में शफा है, लेकिन कसम है मिंबर की मट्टी को खाकर शफा नहीं बना सकते। अजीजान गिरामी, आज ये साइंसदान हमें चैलेंज करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं। आज हम इन्हें चैलेंज करके कहते हैं कि ठीक है कि तुम्हारे सैयारे इस फलक को बुलंदियों तक तो जा सकते हैं, लेकिन काबा कौसैन की झलक तक नहीं देख सकते। तुम्हारे खलाई जहाज चांद तक तो जा सकते हैं, लेकिन चांद को तो टुकड़े नहीं कर सकते। मान लिया तुम सूरज की किरणों को असीर तो कर सकते हो, लेकिन डूबते हुए सूरज को पलटा नहीं। तो अजीजा ने गिरामी, वजह यही है, हकीकत में बस हमें कहा गया बस कुरान पढ़ते रहो, झूम झूम कर पढ़ते रहो, ये ना पूछो कुरान कहे क्या रहा है, पढ़ते रहो। वरना अजीजा ने गिरामी, आज मुसलमान सबसे आगे होते, ये कुरान है ही हमारे लिए, लेकिन दुनिया ने समझा नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कुरान हर एक से ना समझना। वमार सल्लम इन काबिल का इल्ला रिजालन नूही अलैहिम फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब भी पूछना हो अहले ज़िक्र से पूछना, कुरान जब भी समझना हो अहले ज़िक्र से समझना। और यही वजह अज़ीज़ान गिरामी, अहले ज़िक्र से कहा ना पूछना, अहले ज़िक्र से सवाल करना। तो अहले ज़िक्र हर एक नहीं हो सकता, अहले ज़िक्र वो होगा जो हर मसला जानता हो, अहले ज़िक्र वो होगा। और यही तो वजह थी, रसूल मस्जिद में खुतबा देते, कुरान की तफसीर बयान करते, जैसे रसूल की तकरीर खत्म होती असहाब बाहर निकलते, अली बाहर आते, कोई दाएं तरफ से पकड़ता है, कोई बाएं तरफ से पकड़ता है, या अली फला मसले में रसूल ने क्या फरमाया, तवज्जो की ना, या अली फला मसले में क्या कहा, या अली फला मसले में क्या कहा। अली भी तो कह सकते हैं जिस तरह तुम सुन रहे थे उसी तरह मैं सुन रहा था, हैं? लेकिन नहीं, पूरी तारीख गवाह है, जब तक अली ना बतलाए अरब के लोग किसी मसले का जवाब नहीं दे सकते थे। वजह पूछा गया, कहने लगे बात यह है कि रसूल ने जाने से पहले फैसला कर दिया है, अल कुरान व अलीयन व अलीयुन मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है।
اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے قرآن سے پوچھو، قرآن سمجھ میں نہ آئے علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے قرآن سے پوچھو۔ بھئی وجہ صرف یہی ہے کہ دونوں آئے ہیں رسول کی آغوش میں، قرآن بھی رسول کی آغوش میں، علی بھی رسول کی آغوش میں۔ قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا، قرآن کو بھی اللہ نے بھیجا، علی کو بھی اللہ نے بھیجا۔ قرآن بھی معصوم ہے، علی بھی معصوم ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، علی بھی لا ریب ہے۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن میں سورہ حمد ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، ہر ایک میزان میں تولا صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، سلیمان یک زبان نالا حیدری۔ آج پتہ چلا ہے کہ یقیناً علی کی ولایت موسم کی سردی پہ حاوی ہے، چاہے گرمی ہو تب بھی وظیفہ علی علی ہے، سردی ہو تب بھی وظیفہ علی علی ہے۔ علی کو چاہے کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے۔ کسی کے نہ ماننے سے علی دھکتا نہیں، کسی کے مان لینے سے علی بڑھتا نہیں۔ پوری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا کچھ جاتا نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا ہے۔ یہ علی کی صدا صرف یہاں نہیں گونج رہی۔ شیخ صدوق الرحمہ علل الشرائع میں لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر ایک کنڈا لگا ہوا ہے، علی باب الجنت من یاقوتۃ حمراء و صفیۃ ذہب، ایک یاقوت کا کنڈا ہے اور چاندی کی پلیٹ ہے۔ اذا دقت الحلقۃ علی الصفیۃ، جیسے ہی وہ کنڈا اس چاندی کی پلیٹ پہ پڑتا ہے، تنت و قالت یا علی یا علی یا علی، پوری جنت میں ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ علی اسم الہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، اب ایک اعتراض سنتے جاؤ عیسائی کا قرآن کے اوپر، بس آپ کی زحمت تمام۔ عیسائی آیا بادشاہ کے دربار میں، آ کے کہنے لگا بادشاہ وقت آپ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا سورہ نساء 4 سورہ 82 نمبر آیا، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کانا من عند غیر اللہ لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سے نہ ہوتا تو اس میں تمہیں اختلاف نہ آتا، چونکہ میں نے بھیجا ہے اس لیے اختلاف نہیں ہے۔ عیسائی کا اعتراض سننا بادشاہ کے دربار میں، کیا کہتا ہے؟ تمہارا دعویٰ ہے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اختلاف ہے، کہاں ہے؟ اب اس نے آیاتیں پڑھنا شروع کر، پس سورہ آل عمران 3 سورہ آیت کا نشان 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، قرآن وہ ہے جس میں کچھ آیات محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں۔ سورہ زمر کی آیت پڑھی 39واں سورہ اور 23 نمبر آیت، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے
سارے کا سارا متشابہ ہے۔ پھر سورہ ہود کی آیت پڑھی، 11واں سورہ اور اس کی پہلی دوسری آیت، الف لام را کتابن احکمت آیات، قرآن وہ ہے جو پورے کا پورا محکم ہے۔ اب عیسائی اعتراض کر رہے ہیں بادشاہ وقت پہ، کہتے سنو تم کہتے ہو اختلاف نہیں ہے، اور دیکھو اختلاف تو ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے پورا محکم، دوسری جگہ کہہ رہا ہے پورا متشابہ، اور تیسری جگہ کہہ رہا ہے کچھ محکم کچھ متشابہ۔ گھبرا تو نہیں آ گئے؟ بھائی اعتراض ہے، ٹھیک ہے عیسائی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اعتراض میں وزن ضرور ہے۔ بھائی محکم بالکل واضح، سب کی سمجھ میں آ جائے، متشابہ جس میں صرف اشارے ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئے۔ اب کہا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے پورے کا پورا متشابہ ہے، کا جواب دو۔ سنیے گا ذرا جواب دو۔ بادشاہ وقت نے دیکھا علماء کرسی میں بیٹھے تھے، کہنے لگا جواب دو اسے۔ علماء نے کیا کہا؟ کہنے لگے بادشاہ وقت ایسا ہے یہ اعتراض پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہمیں کل تک کی مہلت دے دے، ہم ایک دفعہ پھر تفسیریں پڑھ لیں کتابیں پڑھ لیں، کل آ کے بتائیں گے۔ مل گئی مہلت، دوسرا دن آیا، عیسائی بھی بڑا ہٹ دھرم تھا، وہ آ گیا، تب جواب دو مجھے۔ اب بادشاہ نے علماء سے کہا لائے ہو جواب؟ اب علماء پکار اٹھے، کہنے لگے بادشاہ وقت ایسا کر اس کا سر قلم کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ قرآن میں اعتراض نکال کے مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، قرآن میں اعتراض نکال کے مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے، لہذا اس کا تلوار سے سر کاٹ لے۔ یہ جواب دیا انہوں نے۔ اب سننا، ساتھ وزیر کھڑا تھا، بادشاہ کا شانہ دبا کے کہتا ہے ان کی باتوں میں نہ آؤ، اگر تمہیں جواب دینا ہے نا عیسائی کو، مدینے میں ایک وارث قرآن موجود ہے، اگر جواب دینا ہے اس کو، مدینے میں ایک وارث قرآن موجود ہے، اسے بلا، وہ جواب دے گا۔ اب اس نے پیغام بھیجا، چھٹے امام آئے دربار میں۔ اب ایک مرتبہ عیسائی بھی کھڑا ہے، امام فرماتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے آیاتیں پڑھی، کہا قرآن تمہارا کہہ رہا اختلاف نہیں ہے، اور دیکھو سورہ زمر میں یہ کہا، اور سورہ ہود میں یہ کہا، سورہ آل عمران میں یہ کہا، کہیں کہا پورا متشابہ، کہیں کہا کچھ محکم کچھ متشابہ۔ اب یہ اختلاف تو ہے اور تم کہتے ہو اختلاف نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ امام پکار کے کہتے ہیں احمد جسے تو اختلاف سمجھ رہا ہے یہ اختلاف نہیں ہے، جسے تو اختلاف سمجھ رہا ہے یہ اختلاف نہیں ہے۔ کہتے اختلاف نہیں تو پھر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ لوگوں کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ لوگوں کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ کہا کیسے؟ امام فرماتے ہیں سنو سنو، جو قرآن کے قریب آئے، جو ایمان لائے، ان کے لیے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، جو قرآن سے دور ہیں ان کے لیے پورا متشابہ ہے، اور جو وارث قرآن ہیں ان کے لیے سارا محکم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جو فرمایا نا آپ نے، فرمایا جو قرآن سے دور ہیں، جو ایمان ہی نہیں لائے ان کے لیے پورا متشابہ ہے، اور جو ایمان لائے قرآن کے قریب ہے ان کے لیے کچھ محکم کچھ متشابہ، اور جو وارث قرآن ہیں ان کے لیے پورا محکم ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ عیسائی کہتا ہے جو کتاب قیامت تک رہنے والی ہے، ضرورت کیا تھی اسے کچھ محکم بنایا جائے کچھ متشابہ بنایا جائے، جو قیامت تک کے لیے کتاب ہے پورا محکم کیوں نہیں بنا دیا؟ امام مسکرا کے فرماتے اس لیے تاکہ قیامت تک نبی کی امت کو آل محمد کی ضرورت پیش آتی رہے، کیا بات، مرحبا، تاکہ قیامت تک آل محمد کی ضرورت پیش آتی رہے۔ کل بتاؤں گا کیسے لوگ ہیں آل محمد کے دروازے پر، کیسے ان کو ضرورت پیش آئی۔
اب ایک مرتبہ لاجواب ہو کے عیسائی کھڑا ہے، جب لاجواب ہو کے کھڑا ہے، سر جھکا ہے، اب امام فرماتے ہیں بول، اب بول۔ اب جب امام نے یہ کہا نا، وہ جو کرسیوں پہ بیٹھے تھے ان میں بھی دم آ گیا، اب وہ بھی کہنے لگے ہاں بول، اب بول۔ وہ بولا، لیکن ایسا بولا، عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا، ایسا بولا زندگی میں پھر ایسا کبھی نہیں بولا۔ ان کو مخاطب ہو کر کہتے تم نے بھی جواب دیا تھا، اس نے بھی جواب دیا ہے، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا خلیفۃ رسول اللہ۔ تو بس عزیزان گرامی، قرآن سمجھو ایسے دروازے سے، یہی وجہ ہے جو ان کے قریب ہوئے انہیں مقام ملا۔ عزیزو، خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے حسین جیسا کریم راجل فقیہ کہے، حسین جیسا کریم امام وقت راجل فقیہ۔ جب حسین کی بہن نے دیکھا نا فوجوں کے دستے دن بدن آ رہے ہیں، بی بی نے ایک جملہ کہا، بھیا اتنی کثیر تعداد میں کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بہن مجھے مارنے کے لیے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی وان میں نہ رلائے۔ عزادارہ نے حسین کا لاب سن رہے تھے ذاکر حسین سے کہ امام نے کربلا کی زمین خرید کے پھر واپس کر دی، اور کہا جو میرا زائر آئے اسے میری قبر کا نشان بتانا، تھکا ہوا آئے گا 3 دن مہمان۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، بس بہن نے کہا بھائی تیرا بھی کوئی ہے تو منگا، تیرا بھی کوئی۔ مصیبت کے وقت اپنے یاد آتے ہیں نا، اپنے یاد آتے ہیں۔ امام نے لکھا الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، گنج شہداء ہے، اللہ آپ کو لے جائے زیارت پہ۔ گنج شہداء سے ہٹ کر حسین نے حبیب کی قبر ساتھ رکھی، حبیب کا روضہ الگ ہے، دھاڑے نکل جاتے ہیں جب بندہ جاتا ہے حبیب کے روضے میں۔ ایسے بندے کو حسین راجل فقیہ لکھ رہا ہے، اور جملہ کیا لکھا دوسرا؟ حبیب میں کرب و بلا میں ہوں۔ حبیب کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ حبیب سمجھ گئے جب یہ لفظ آیا نا کرب و بلا، کہ بس میرا آقا مصیبتوں میں گھیر چکا ہے۔ عزادارہ نے پوچھا بس حبیب کیا ہوا؟ حساب خرید رہے تھے، اور ہاں سنو گے خانے میں ایک دو جملے اور بھی ہیں۔ بہن نے کہا میرے بھائی کو لکھ دو حبیب کو۔ کیا کہہ رہی ہے بھائی کو؟ حبیب کو لکھو جلدی آنا، دیر نہ کرنا، کہیں اس وقت نہ آنا جب میرا بھائی جدا ہو جائے۔ عزاداروں قاسم خط لے کے دیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچا بازار کے اندر، حساب خرید رہے تھے، اور ایک جملہ کہا حبیب سے ملنا ہے، ساتھ چلے آئے۔ جیسے ہی گلی کے موڑ پہ پہنچے کہا خیریت؟ کہا مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا عزاداروں، بڑی محبت تھی حبیب کو حسین سے، بڑی محبت تھی۔ کائنات میں آج تک ایسا دوست نہیں ملا، بچپن کا دوست۔ عزاداروں،
بس کاظمی صاحب بات یہ ہے جب کوئی بچپن کا دوست مل جائے نا پھر بندہ سارے دکھ اسے سناتا ہے. جب بچپن کا دوست مل جائے. اغادر حبیب گھر میں آئے. ایک مرتبہ بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر اچھا بستر بنا, میرے مولا کا قاصد آیا ہے. بستر بنا, بٹھایا, کہا خط دیا. حبیب اپنی بیوی سے کہتے ہیں تو کھول, کہتی ہے نہیں تو کھول. آخر میں کہتے ہیں ہماری جرت کیا ہے ان گناہگار ہاتھوں سے, امام کا بند کیا ہوا خط ہم کیسے کھولیں. اسی سے کہتے ہیں تو کھول جو قاصد تھا. اگر اب جو حبیب نے پڑھا بس زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے تھے, کہتے ہیں بیوی سے اب کیا ارادہ ہے. کہا اب بھی کوئی سوچنے کا وقت ہے, اب بھی کوئی سوچنے کا وقت ہے. حبیب غلام سے کہتے ہیں ایسا کر گھوڑا لے جا شہر کے دروازے کے باہر, میں آتا ہوں. اگادر بس حبیب آ رہے ہیں اور آگے کیا ہے وہ غلام کہہ رہا ہے, گھوڑے سے کہہ رہا ہے اگر میرا سردار نہ آیا کیا تو مجھے کربلا لے جائے گا. اجرکم اللہ, اتنا غریب ہو چکا ہے زہرا کا بیٹا, اتنا غریب ہو گیا. اگادر حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے. بس ختم کروں میں چند جملے کہہ کے. حبیب سوار ہوئے گھوڑے پر, جیسے ہی آئے مقتل کے جملے ہیں. بڑا لمبا سفر ہے کوفہ سے کربلا, لیکن حبیب راستے میں کہیں نہیں رکے, کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں نہیں رکے. رونے والوں راستے میں کہیں نہیں رکے. پیاس کا عالم ہے, شدت کی گرمی ہے, لیکن یہ واحد ایسا میزبان ملتا ہے تاریخ میں کہ جو خود بھی پیاسا ہے اور مہمان کو پانی نہیں پلا سکا. اگر میرے مولا نے دیکھا, فرماتے ہیں عباس سامنے لگتا ہے میرا حبیب آ رہا ہے. کہا جاؤ استقبال کرو. حبیب آئے, زادارو ہونٹ خشک ہیں, پیاس لگی ہوئی ہے. کوئی غریب سے غریب میزبان کیوں نہ ہو, مہمان سے پانی کا ضرور پوچھتا ہے, مہمان سے پانی کا ضرور پوچھتا ہے. حسین نے دیکھا حبیب میرا بچپن کا دوست ہے اور آیا ہے, پیاس کا عالم ہے, ہونٹ خشک ہے. حسین نے خیموں کی طرف دیکھا. اجرکم اللہ, حسین نے خیموں کی طرف دیکھا, پھر حبیب کی طرف دیکھا. حبیب سمجھ گیا, حسین کا چہرہ دیکھا, قدموں پہ گر گیا. کہتے آقا مجھے پیاس نہیں لگی. اجرکم اللہ, اجرکم. کہتے ہیں آقا مجھے پیاس نہیں لگی. حسین حبیب کو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں, حبیب پیاس ایسے پیاس کبھی نہیں چھپ سکتی. اجرکم اللہ, پیاس ایسے پیاس کبھی نہیں چھپ سکتی. ازادارہ نے حسین بس ایک مرتبہ حبیب بیٹھا, کہنے لگا آقا کہاں آ گئے, کہاں آ گئے. میں نے عرض کیا نا کوئی بچپن کا ساتھی مل جائے اور وہ حقیقی چاہنے والا ہو تو بندہ سارے درد سناتا ہے. اب حبیب نے پوچھا آقا کیسے یہاں آ گئے. اب ایک مرتبہ میرے مولا نے بتانا شروع کیا, حبیب کیا بتاؤں, مدینے کی فضا کہا, کربلا کی صحرا کہا. حبیب میں کیا بتاؤں, جب میں کربلا سے چلنے لگا میں نانے کے روضے پہ گیا, میں رو رو کے کہہ رہا تھا نانا مجھے اپنے پاس بلا لے. نانی نے کہا بیٹا تجھے کربلا جانا ہے. اگر میرے مولا بتا رہے ہیں, کہتے ہیں میں ماں کی قبر پہ گیا, وہاں میں نے کہا اماں میں جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹا تو اکیلا نہیں جا رہا, ماں تیرے ساتھ جا رہی ہے. بس یہ سنا تھا, حبیب دھاڑے مار کے رو رہا ہے. حبیب کہتے آقا کیا نبی کی بیٹی کربلا میں آ گئی. ازادر یہ سننا تھا کہ پہلو سے آواز آئی, حبیب زہرا تیرا شکریہ ادا کرتی. زہرا کہہ رہی ہے حبیب تو نے مصیبت میں میرے بیٹے کا ساتھ دیا ہے. حبیب میں تیرا شکریہ ادا
अशरकुम अल्लाह। अज़ान और नमाज का वक्त आता है, 10वीं का दिन है। सईद बिन अब्दुल्ला आके कहते हैं आका मैं चाहता हूँ आज नमाज आपके पीछे पढ़ी जाए। मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाह। अज़ान एक मर्तबा हबीब इब्न मज़ाहिर सईद बिन अब्दुल्ला सामने खड़े हो गए और उधर मेरे मौला ने नमाज पढ़ाई। इतने में क्या हुआ, जैसे ही मेरे मौला ने तकबीरतुल इहराम कही, सामने से तीर आना शुरू हुए। सईद कभी दाएं तरफ बढ़ के सीने पे तीर लेता है, कभी बाएं तरफ बढ़ के तीर लेता है। अज़ादर वो हबीब की मंजिल है ना। अब सईद का मकाम देखो, मेरे मौला के चाहने वाले हैं। सईद कभी दाएं तरफ से तीर लेता है, कभी बाएं तरफ से तीर लेता है, कभी बाजू पे तीर लेता है, कभी सीने पे तीर लेता है। अज़ादर सईद का जिस्म तीरों से छलनी छलनी हो गया। इधर मेरे मौला ने जैसे नमाज खत्म की, मौला कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईद करबला की जमीन पे गिरा, कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अज़ादर मेरे मौला जल्दी से गए, सईद का सर अपनी गोद में रखा। अज़ादर सईद का सांस बाकी था। सईद कहते आका आका क्या मेरी कुर्बानी कबूल हो जाएगी? मौला फरमाते सईद तू खुशकिस्मत है। कहा आका क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? मेरा रंग काला है, मेरा पसीना है, क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? मौला फरमाते सईद तू खुशकिस्मत है। अज़ादर सुनोगे, सईद कहते आका ऐसे लगता है कोई मेरे सर को दबा रहा है। कहते सईद मेरा बाप अली है। आका मुझे ऐसे लग रहा है कोई मेरे बाजू को दबा रहा है। कहते सईद मेरा भाई हसन आ गया। कहते आका मेरे भाई बाजू को भी कोई दबा रहा है। अज़ादर कहते सईद मेरा नाना आ गया है। अज़ादर सईद कहते आका कोई पाँव से सियाह बुरके में है। कहते सईद पाँव समेट ले मेरी माँ जरूर। अल्लाह